السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 8ویں پارے کا جہاں سے آغاز ہوا وہاں انسان کی عجیب نفسیاتی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو دعوت حق کو سنتے ہی فوری قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کس طرح سے ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کتنی دور تک چلی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا جائے یا قبر سے مردے اٹھ کر بھی باتیں کرنے لگ جائیں یا نہیں تو ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دی جائے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو سنتے ہی فوری قبول کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا جائے یا قبروں سے مردوں کو کھڑا کر دیا جائے پھر بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بارش ہے۔ بارش اگر گرتی ہے، زمین کا کچھ حصہ ہے لہلہا اٹھتا ہے، وہاں سے پھول پھل اور بہت ساری چیزیں اگ آتی ہیں، اور زمین کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جو چٹیل اور بنجر ہوتا ہے، جہاں بارش آ جائے مگر اس کے باوجود کوئی رویدگی، کوئی سبزہ، کوئی پھل وہاں پیدا نہیں ہوتے۔ یہی انسانی دماغ کی بھی بات ہے۔ کچھ لوگ جو نہیں ماننا چاہتے ان کو آپ چاہے کتنی ہی بڑی دلیلیں کیوں نہ دیں، کتنی بھاری بھرکم باتیں ان کو کیوں نہ بتائیں، مگر وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ اگر قبر سے ان کے سامنے کوئی مردہ اٹھ کر بھی بتائے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے، پھر بھی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے حق اور صداقت کے راستے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نرم کرے، ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم جو بات بتائی گئی آیت 116 میں خاص طور پر، ہمارے ہاں بھی بات ہوتی ہے میجارٹی اور مائنارٹی۔ یہ دیکھو اکثریت کیا کہہ رہی ہے۔ دیکھیے، اکثریت اور اقلیت یہ معیار حق نہیں ہے کبھی بھی، کہ عام حالات میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ دنیا میں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے تو کیا اس کی بنیاد پر آپ قرآن مجید کا انکار کر دیں گے، دین توحید کا انکار کر دیں گے، دین اسلام کا انکار کر دیں گے کہ میجارٹی یہ چاہتی ہے؟ بعض انبیاء کرام ایسے بھی دنیا میں تشریف لائے جن کے ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، اور بعض تو ایسے تھے گنے چنے لوگوں کے علاوہ کسی نے ایمان نہیں لایا۔ تو کیا اس کا معنی یہ ہوا کہ جو مائنارٹی میں، اقلیت میں ہے، یعنی انبیاء کرام اور ان کے ساتھ مٹھی بھر جماعت، وہ باطل ہے، اور جو میجارٹی میں مشرکین تھے اس دور میں وہ زیادہ حق پر ہیں؟ نہیں، یہ پیمانہ ہی غلط ہے۔ اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ حق اور صداقت ہے کس کی طرف، چاہے وہ تھوڑے ہوں چاہے وہ زیادہ ہوں۔ تو جو لوگ عام طور پر اس بحث میں پڑے رہتے ہیں، یہ ناسمجھی کی وجہ سے یہ بحث ان کے درمیان رواج پا گئی۔ پھر اس کے بعد آیت 118 اور اس کے آگے مختلف گوشت وغیرہ جو ہے میٹ کھانے کے بارے میں اس کی کچھ شرائط اور اس کے کچھ اصول اور ضابطے موٹے موٹے انداز سے بیان کیے گئے۔ اس کا خلاصہ قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ یوں ہے کہ جو گوشت ہے انسان اگر کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں دو باتیں پائی جاتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ جانور خود حلال ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو ذبح حلال یعنی اسلامی طریقے سے کیا گیا ہو۔ اگر یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک مکس ہو جائے، مثلا ایک حرام جانور ہے، اگر کوئی اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرے گا تو حلال نہیں ہوگا وہ۔ اسی طرح سے جانور تو حلال ہے جیسے بکری ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو صحیح اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزوں کا اکٹھے پایا جانا یہ ضروری ہے۔ اگر اس طرح سے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ کھا سکتے ہو، کھانے کی اجازت دی گئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازماً جا کر گوشت کھائیں، بلکہ یہ اجازت ہے۔ اگر کوئی آدمی چکن کھانا چاہے کھا سکتا ہے، کوئی آدمی مٹن کھانا چاہے کھا سکتا ہے، کوئی آدمی کوئی بھی گوشت جو حلال طریقے سے اس کے سامنے رکھا گیا وہ کھانا چاہے، اس کی طبیعت مانتی ہے تو وہ کھائے۔
لیکن اگر کوئی نہیں کھانا چاہتا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. مگر اس سلسلے میں ایک بنیادی بات جو یہاں پر بتائی گئی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کو فسق کہا گیا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. یہ کھانے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں مکس قسم کی آبادی ہے، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ان کے لیے ریسپانسبلٹی دوسروں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے. انہیں چاہیے کہ جب گوشت خریدیں تو میک شور کریں کہ وہ صحیح طریقے سے ذبح ہوا ہے، وہ صحیح گوشت فروخت ہو رہا ہے یا غلط گوشت وہاں پر مکس کر کے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے بعض ایکسپورٹ اور امپورٹ گوشت کے اندر بہت زیادہ دھوکہ بازی ہوتی ہے. خاص طور پر یورپ کے بہت سارے علاقوں سے گوشت یہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور بہت سارے مڈل ایسٹ وغیرہ عرب ممالک کے اندر اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے. یہ میک شور کرنا چاہیے کہ وہ پراپر طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا. یہاں پر ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی، وہ یہ ہے حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے کھا لو حلال ہو جائے گا. دیکھیے ہر چیز کو اس کی اپروپریٹ سینس سے سمجھیں، یعنی اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی سامنے رکھیں. مثلا اگر آپ ایک مسلم ماحول میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ صحیح چیزیں ہیں، وہاں پر آپ انویسٹیگیشن شروع نہ کریں بلکہ آپ بسم اللہ کر کے کھا سکتے ہیں. مثلا کوئی مسلمان ریسٹورنٹ میں آپ چلے گئے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا گوشت ہے، وہ کہتا ہے حلال ہے، آپ اس کو کھا لیں بسم اللہ کر کے، یہ جائز ہے آپ کے لیے. مگر آپ ایک ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں معلومات نہیں ہے آپ کی، یا وہاں پر ڈاؤٹ فل مسئلہ ہے، تو وہاں سے بسم اللہ کر کے کھانا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو معلوم بھی کرنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، مکس کر کے بیچا جا رہا ہے. کتنے ایسے یورپ کے اندر علاقے ہیں جہاں پر لوگ اس کو بادر نہیں کرتے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ کہاں سے سپلائی ہو رہا ہے اور وہ سپلائر صحیح ہے یا نہیں ہے. اور چکن اور پولٹری کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ یورپ کے بہت سارے علاقوں میں جو بڑے بڑے کاروباری ہیں پولٹری کے، آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ 100 اگر چکن اس کے اندر سپلائی کیے جا رہے ہیں حلال کے نام پر، تو وہ پراپر حلال کی جو شرط ہے ان میں سے کتنوں پر وہ فٹ آتی ہے، اور اس کے اندر کتنے ایسے پرندے ہیں جو اس سے پہلے ہی مر چکے ہیں. تو یہ عام طور پر وہاں پر ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس میں احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ حصے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جانور بھی صحیح ہو اور اس کو پراپر طریقے سے اگر ذبح کیا جائے تو وہ ہمارے لیے حلال اور جائز ہے. اس کے اندر احتیاط یہ بہرحال ضروری ہے. افراط اور تفریط یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو بات اسی کے بارے میں بتائی گئی کہ زمانے جاہلیت کے اندر جانوروں کی عجیب طریقے سے وہ لوگ تقسیم کیا کرتے تھے کہ یہ جانور فلاں بت کے نام، یہ فلاں دیوی کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، اس کو چھوڑ دیتے. اور پھر اس کے بعد جس کو ہم لوگ اپنی عرف عام میں نیاز بھی کہہ سکتے ہیں، نظر بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ فلاں بت کے نام، فلاں دیوی کے نام، فلاں مندر کے نام، اس طرح سے ان کا اپنا ایک تصور تھا. اور عجیب اتفاق ہے کہ اب بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں بعض علاقوں میں ایگزیکٹلی یہی کام کرتے ہیں. وہ فلاں دربار کے نام، فلاں قبر کے نام، فلاں خانقاہ کے نام، اور پھر اس کے بعد جا کر وہ وقت مقررہ پر ذبح کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اصل میں کس کی پریکٹس ہیں؟ کہاں سے یہ چیزیں چلی آئیں؟ یہ اسلامی پریکٹس نہیں، نہ یہ اسلامی طریقہ ہے. اسی طرح سے بعض جانوروں سے شگون لینا کہ یہ نیک جانور اور یہ بد جانور اور یہ فلاں اور فلاں، یا بعض رگوں سے کہ یہ کلر جو ہے بلیک کلر کا اگر کوا آ جائے، کوا پکار دے تو اس کا مطلب منحوس خبر آ جائے گی، بدشگونی. یہ جو چیزیں ہیں یہ انتہائی غلط قسم کی چیزیں ہیں، انتہائی غلط تصورات ہیں. گھر سے باہر نکلے، بلی آگے سے گزر گئی، اب آپ پیچھے ہٹ گئے ڈر کے مارے، پتہ نہیں کون سی بری خبر آنے والی ہے، گویا بلی آپ کے لیے خبر لا رہی ہے. یہ اب آپ دیکھیے کہ کتنا انسان کا گھٹیا ایمان ہے، کتنا کمزور اس کا عقیدہ ہے کہ وہ بلی کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کر رہا ہے. کوا پکار دے تو سمجھتا ہے کہ نحوست آ جائے گی یا کوئی بری خبر آنے والی ہے. تو یہ ساری چیزیں باطل تصورات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنا ایمان، توکل، عقیدہ وہ اللہ تعالیٰ پر رکھے. اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوا کوئی خبر لا سکتا ہے، نہ بلی کوئی آپ کے لیے آفت لا سکتی ہے. اس لیے یہ جو تصورات ہیں ان سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں 151 سے سورہ انعام کی کچھ خاص وصیتیں کی گئیں. ہماری یہ گزارش ہوگی کہ آپ لوگ اس حصے کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اس پر کہ اس کے اندر کون سی پاکیزہ ترین ہدایات دی گئی ہیں. یہ وصیتیں ہیں، یہ ول ہے
سورہ انعام کے اندر، اس کے اندر جو بات بتائی گئی، پہلی چیز تو یہ حکم دیا گیا کہ تم شرک سے بچو. یہ اہل کتاب کو خاص طور پر بات بتائی گئی تھی، اور یہی وہ کامن ٹرمز ہیں جو ان کے اور ہمارے درمیان قدر مشترک ہے کہ یہ مقدس باتیں ہیں جو تمہارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں اور ہمارے لیے بھی ضروری ہیں. اور ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک سے براءت، شرک سے توبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں. تمام انبیاء کرام نے شرک سے بچنے کی دعوت دی، شرک سے بچنے کی تعلیم دی. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پیرنٹس کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ والدین تمہارے لیے جنت میں لے جانے یا جہنم میں لے جانے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں. تو والدین کی قدر کرو، والدین کی عزت اور ان کا احترام کرو. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہم لیں گے، دیکھتے رہیے پروگرام. کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے. اے بنی نو انسان، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لیں. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا. دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان، رب کا فرمان. ہر اتوار شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے UK میں پیس TV اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جہاں سے گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد قتل اولاد سے پرہیز کرو. قتل اولاد کیسے ہوتا ہے؟ بچوں کو قتل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں. ہر زمانے میں، ہر علاقے میں الگ الگ طریقہ رائج رہا ہے. کہیں پر ایسے ہوتا کہ برتھ کے بعد جب معلوم ہوتا کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بعض قبیلے اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ بیٹی یہ تو بہت بری خبر ہے، اس کو میں نہیں پال سکتا، اس کو میں کیوں پالوں؟ اس لیے جا کر زمین کھود کر اس کو دفن کر دیا کرتے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے. یہ زمانے جاہلیت کا انتہائی برا تصور تھا. اور یہی اگر آپ دیکھیں گے جس سے قرآن نے منع کیا سختی کے ساتھ، کیا یہ زمانے جاہلیت کے بعد آج یہ تصور نہیں پایا جاتا؟ اگر آپ چلے جائیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں، آج ہم کہتے ہیں کہ بہت ایڈوانس زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، بڑا متمدن زمانہ ہے. جب ہم سنتے ہیں بعض قبیلوں کی باتیں کہ اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کرتے تھے، عجیب سا لگتا ہے. مگر آج بھی موجود ہے یہ رسم، آج بھی یہ چیز موجود ہے، تھوڑے سے رنگ روغن کی تبدیلی کے ساتھ. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہو جائے کہ اگر ان کے گھر، اگر ان کی بیوی حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، اور معلوم ہو جائے کہ وہ بیٹی کی پیدائش ہوگی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جا کر اپنا حمل کسی طریقے سے ضائع کروا دیتے ہیں. تو وہ جو زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی، وہ رسم اسی طرح آج بھی وہ جاری ہے. شکل تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے کہ کتنے لوگ ہیں ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں اپنا وہ حمل ہے وہ ضائع کروا دیتے ہیں، کسی طریقے سے ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ بیٹی کیوں پیدا ہو اور بیٹی کو میں کیوں پالوں گا؟ اور اسی طرح اور مختلف جو کام کیے جاتے ہیں بیٹی کی پیدائش کے سلسلے میں، یا پھر فیملی پلاننگ کے نام پر بعض چیزیں بڑی غلط اور عجیب انداز کی حرکتیں کی جاتی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ حصہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹوں کو بھی روزی اللہ دیتا ہے، تم کو بھی روزی اللہ دیتا ہے. اگر تم نے یہ سمجھا کہ شاید روزی دینے والے ہم ہیں تو تم سے بڑھ کر باطل پر کون ہوگا؟ تم کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے، انہیں بھی روزی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو قتل اولاد سے حکم دیا گیا کہ بچو. پھر اس کے بعد فحش اور منکرات سے، یعنی بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، ہر ایک سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھے. پھر کسی کا مرڈر کرنا، کسی کو قتل کر دینا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں. بلکہ ایسا آدمی اللہ کی پھٹکار کا موجب بن جائے گا، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، اللہ کا غصہ اس کے اوپر ہوگا.
پھر مال یتیم کہ یتیم کا جو مال ہے اس کو ہڑپ مت کرو، کہ یتیم آفن جو ہے کمزور ہوتا ہے، طاقتور نہیں ہوتا، آپ اس کی زمین لے لیے، آپ اس کا مال لے لیے تو قیامت کے دن یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ یتیم کے ساتھ جو ہے اچھے سے اچھا پیار بھرا معاملہ کرو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ناپ تول میں چیٹ کرنا، کمی بیشی کر دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، بزنس کے نام پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا شریعت میں ایک بہت بڑا جرم رکھا گیا، اس سے بچو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ تم جو بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، چاہے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد و پیمان کیے ہیں اس کو تم پورا کرو۔ پھر یہ ہدایات دینے کے بعد میں یہ کہا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے اسٹریٹ پاتھ، اس پر تم چلو، یہی کامیابی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اس کو چھوڑ کر رائٹ اور لیفٹ ادھر ادھر بھٹکو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ جو مختلف راستے ہیں تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو صراط مستقیم جس کی دعائیں ہم نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، یہاں بتایا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے گروپ میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آخری جو حصہ ہے سورہ انعام کا آیت 158 سے آخری تک 158 اس کے اندر دیکھیے آپ کیا بتایا گیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ وہ لوگ جنہوں نے گروپ بازی کی، تفرقہ بازی کی، فرقہ واریت کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل الگ ہیں جنہوں نے یہ فرقے بنائے، جنہوں نے اس طرح کی گروپنگ کی۔ تو فرقوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ جو انتشار ہے فرقوں کی وجہ سے، اور یہ فرقوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، صراط مستقیم پر چلائیں، اسٹریٹ پاتھ پر ہم اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں ایک جو اہم بات بتائی گئی اسی سے متعلق، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر ولی پرستی اولیاء پرستی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور سیدھے راستے سے جو بھٹکے گا قیامت کے دن وہ تباہ و تاراج ہو جائے گا۔ اور وہاں پر فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا، اس کے لیے آیت نمبر 8 سورہ اعراف کے اندر جو بات بتائی گئی کہ جس کا نام اعمال بھاری بھرکم ہوگا نجات اسی کو ملے گی، فلاح کا مستحق وہی ہوگا، جنت اسی کو ملے گی، اور جس کا نام اعمال کمزور ہوگا، جس کی ترازو ہلکی ہو جائے گی، وہ جہنم کا مستحق بنے گا۔ وہاں کسی کا نسب نہیں پوچھا جائے گا عمل کے بغیر کہ کس خاندان سے تمہارا تعلق تھا، کس بیک گراؤنڈ سے تمہارا تعلق تھا۔ ایمان اور عمل ہوگا تو آدمی کامیابی پائے گا، چاہے وہ بہت کمزور نسب والا ہو، خاندانی پس منظر اس کا کمزور کیوں نہ ہو، ایمان اور عمل نہ ہو تو سب سے اونچا نسب بھی رکھ لے، وہاں پر اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اور عمل ہو۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے ابلیس نے جو انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد اس پر جو آفت آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے جو دھتکار دیا، تو اس نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ بھی ایسے جیسے کوئی چیلنج کر رہا ہو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انسان کی وجہ سے مجھے رحمت سے محروم کر دیا گیا اور میں دربار سے دور کر دیا گیا، اب میں اس انسان کو بھی گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، رائٹ اور لیفٹ، ہر طرح سے جو ممکن ہو سکتا ہے میں انسان کو گمراہ کرنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ تو اس سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ شیطان نے ان ایڈوانس یہ وارننگ دی ہوئی ہے کہ میں ان کو بھٹکا کے رہوں گا، میں ان کو بھی جہنم میں ڈلواؤں گا، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنوں گا۔ اور اس کے لیے شیطان آپ دیکھ لیجئے کیسے کام کر رہا ہے، گھروں میں دیکھ لیجئے، آگے پیچھے دیکھ لیجئے، شیطانی کام کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، شیطان کتنا اس کو پرکشش اٹریکٹیو بنا کر پیش کر رہا ہے۔ جنت کا راستہ بڑا مشکل، بڑا کٹھن ہے، جبکہ جہنم کا راستہ بڑا پرکشش بنایا گیا، دیکھنے میں کوئی اس کے اندر حد نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی جائز نہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ تو شیطان کس طریقے سے اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد
آیت 31 اور 32 کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا ہی ذکر، آیت 23 میں خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا اس کو بھی آپ سامنے رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد ایک درخت سے منع کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ان سے جو بھول ہو گئی انہوں نے ایک دعا کی، اور وہ دعا قرآن کریم سورہ اعراف کے اس حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا کو نقل کیا گیا ہے۔ اس دعا کو ہم بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آیت نمبر 23 سورہ اعراف، آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ ان دونوں نے جب دعا کی، یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اگر تو نہ معاف کرے تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی، ہم گھاٹا پانے والوں میں، نقصان پانے والوں میں ہوں گے۔ یہ ہے دعا جو آدم علیہ السلام نے وہاں پر کی تھی۔ اب ہمارے دوست احباب نے نہ جانے اپنی طرف سے کیا کیا دعائیں گھڑ لی ہیں، کیا کیا افسانے گھڑ لیے۔ آدم علیہ السلام کو کوئی چیز دکھائی دی، کسی کا وسیلہ لیا، کسی کا کچھ لیا، اور اس طرح سے انہوں نے دعا کی۔ قرآن مجید میں جو حصہ پڑھا جا رہا ہے اس میں ان کی دعا بتا دی گئی۔ اس دعا کے بعد کسی شاعر کو، کسی واعظ کو، کسی خطیب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کرے جو آدم علیہ السلام نے خود نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے جس کی تصدیق نہ فرمائی ہو۔ پھر اس کے بعد میں آیت 31 اور 32 کے اندر جو لباس کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ آدمی اعتدال کا راستہ اپنائے۔ کسی چیز میں افراط اور تفریط ناپسندیدہ ہے، کسی چیز کے اندر آپ اسراف کریں، فضول خرچی کریں، ناپسندیدہ ہے، کسی چیز کے اندر کنجوسی کریں، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں اعتدال ہونا چاہیے، ضائع کوئی چیز نہ ہو، اسراف کوئی چیز نہ ہو۔ اور کپڑوں کے بارے میں یہ بتایا گیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اگر آپ کپڑے بھی پہنے، کھائیں پیئیں بھی تو اعتدال کے ساتھ۔ نماز کے لیے آپ جائیں تو اپنے ظاہری حلیے کو ٹھیک ٹھاک کر کے، ایسے نہیں ہے کہ آپ دوستوں سے ملنے کے لیے تو اچھے کپڑے پہن کر جائیں اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی دھوتی باندھا ہوا ہے، کوئی لنگی پہنا ہوا ہے، کوئی بنین سے ٹھہرا ہوا ہے، یعنی ایسے لباس میں جس سے وہ عام دوستوں سے ملنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین جو بعد